اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی۔ عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، اور اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں، عقیدہ توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو احکام، اصول، معاملات اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، ان میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک عبادت، دوسرے استعانت یعنی مدد چاہنا۔ اور سورہ فاتحہ دراصل پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا اگر کوئی خلاصہ کرنا چاہے تو شاید تنہا یہی آیت اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، پورا دین ان دونوں چیزوں کے اندر داخل ہے، جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا روح، یعنی قرآن کا سر روح، اور سورہ فاتحہ کا سر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو میرے عزیزو، سچ پوچھئے تو انسان کی پوری زندگی عبادت اور استعانت کا نام ہے، یعنی اس کے اندر اللہ نے اس بات کی فطری خواہش رکھی ہے کہ وہ کسی کو اپنا سرپرست سمجھے، کسی کو اپنا بڑا سمجھے، اس کے سامنے اپنے جذبات بے تکلفی اور سادگی اور سچائی کے ساتھ ظاہر کر سکے، اس کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی ٹیک سکے، اور یہ سمجھے کہ اس کا کوئی بڑا ہے، اس کا کوئی سرپرست ہے، اس کا کوئی سہارا ہے، اور ایک ایسی سرکار بھی ہے جہاں سے سب کچھ اس کو مل سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ایاک نعبد کہہ کر نہ صرف انسان کے اس جذبے کی تسلی کی ہے، بلکہ غلط راستے پر جانے کے سارے دروازے اس پر بند کر دیے ہیں، اس لیے کہ عبادت صرف نماز پڑھنے یا سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی بت، خیالی معبود یا بادشاہ یا حاکم یا پیر اور بزرگ یا چاند، سورج، ستاروں، دریاؤں اور پہاڑوں اور جانوروں اور اسی طرح کی ساری چیزوں کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری قسمت کے مالک ہیں، ان کو ہر طرح کا اختیار اور قدرت حاصل ہے، عبادت کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ وہ رسم و رواج بھی جو از روئے شریعت غلط ہیں، یا زندگی کے وہ طریقے جو انسان نے خود بنائے ہیں، سب ان میں شامل ہیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب ضرورت پڑتی تھی تو اپنے حالات کے مطابق مٹی کا کوئی بت بنا کر رکھ لیتے تھے، بعد میں اس کو توڑ ڈالتے تھے۔ مثال کے طور پر کہیں بندہ سفر پر جا رہا ہوتا تو بڑا بت لے جانا بہت مشکل ہوتا، تو وہ مٹی سے ایک چھوٹا سا معمولی سا بت بنا لیتا، اپنے جیب میں، بستے میں، بیگ میں یا تھیلی میں، کسی بھی چیز میں رکھ لیتا، اور جب اس سے حاجت پوری ہو جاتی، سفر سے واپس آ جاتا، تو کہیں نہ کہیں گندگی میں یا کہیں راستے میں اس بت کو پھینک دیا کرتے تھے، یعنی ہنگامی خدا بناتے تھے، ہنگامی طور پر یہ چھوٹا سا بت بنا لیا کرتے تھے۔
اور اسے پھر پھینک دیا کرتے تھے، جیسے ہم ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کے استعمال کرنے کے بعد جب ہم اسے پھینک دیتے ہیں، اسی طرح عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ پھر اس چھوٹے بت کو اسی طرح پھینک دیا کرتے تھے، گویا اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ ہے۔ تو میرے عزیزو، انسان خدا کی رہنمائی اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے ہمیشہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بڑا ہو، تو اپنا بڑا صرف اور صرف اللہ کو بنائے۔ کچھ باتیں اپنے دل سے طے کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنے اوپر ان کو اس طرح تھوپ لیتا ہے جیسے وہ خدائی حکم ہو۔ تو اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بت بنائیں، اس کو پوجیں، اس کی عبادت کریں، جب چاہے تو اسے معبود بنا لے، جب چاہے تو اسے کچرے کا ڈھیر بنا دے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو بعض وقت وہ کوئی ایسی بات اپنی نادانی اور جہالت سے اپنے اوپر بندہ فرض کر لیتا ہے، جس سے خود اس کو بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ اور جس طرح اللہ کا ایک وفادار اور سچا بندہ اللہ کے حکموں کو مقدس اور اٹل سمجھتا ہے، اسی طرح وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو مقدس اور اٹل سمجھتا ہے اور ان کا کلمہ پڑھتا رہتا ہے، جیسے اشتراکیت اور سرمایہ داری، زبان، وطن، رنگ و نسل کے نعرے، تہذیب کے نام پر موجودہ بد تہذیبی اور آزادی کے نام پر اپنے نفس کی غلامی، یہ سب در حقیقت وہ چھوٹے بڑے بت ہیں جو انسان نے خود بنائے ہیں اور خدا کی طرح ان سے معاملہ کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایاک نعبد، جب ایاک نعبد کہہ کر وہ گویا ان سارے بتوں اور بے خدا نظاموں سے پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے اور ایک خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے استعانت، یعنی مدد چاہنا۔ یہ انسان کی زندگی کا دوسرا اہم ستون ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کی عبادت سے نکل بھی آتا ہے تو اکثر یہاں آ کر پھنس جاتا ہے، یعنی موحد ہونے، خدا کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا مالک و آقا سمجھنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے اور ان سے بھی مدد چاہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے عزیزو، استعانت دو قسم کی ہیں، ایک جس پر زندگی کا نظام قائم ہے اور جو خالص انتظامی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں، کسی بزرگ مرد صالح سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں کسی کو مشکل کشا اور کارساز سمجھا جائے، مثلاً فلاں بزرگ ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں، فلاں حاکم چاہے تو ہماری قسمت کا ستارہ چمک سکتا ہے، فلاں آدمی بھی نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، فلاں نفع پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ مدد چاہنے کی وہ شکل ہے جو غلط ہے اور ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ اگر غور کیا جائے میرے عزیزو تو معلوم ہوگا کہ غیر اللہ کی عبادت سے زیادہ غیر اللہ سے مدد چاہنا زندگی میں عام ہے۔ آدمی ہر نماز میں اور ہر رکعت میں یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت جب مسجد سے باہر ہوتا ہے تو حاکم کے ڈر سے سچی بات نہیں کہتا، یا کسی فائدے و ترقی کے لالچ میں اس کے سامنے بالکل جھکنے لگتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے اور عزت نفس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کے دل میں چور ہوتا ہے کہ یہ چاہے تو ہمارا کیس خراب کر سکتے ہیں، اور اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل خراب کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بات کرنا یا سوچنا اور دل میں اس کا یقین رکھنا، یہی دراصل میرا عزیز و غیر اللہ سے مدد چاہنا ہے۔ بدعت کی اکثر قسمیں، چڑھاوے، قبر کی قسمیں، یہ سب اسی استعانت میں داخل ہے۔ اسی طرح سیاسی اجتماعی زندگی میں اہل حکومت اور اہل دولت کو نفع و نقصان کا مالک اور مستقبل خراب کر دینے پر قادر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ سفارش ہی سب کچھ ہے، خوشامد سے سارے کام بنتے ہیں، اور ان لوگوں کا
جب یہ عمل ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ تو میرے عزیزو، استعانت کی وہ شکل ہے یہ جو ایک سچے مسلمان کی زندگی سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ قرآن مجید میں عبادت اور استعانت دونوں چیزوں میں غیر اللہ کی مکمل نفی کر کے انسان کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے اور صرف اللہ کی غلامی میں داخل کیا ہے۔ صرف ایک اللہ جو حقیقی اللہ ہے، جو حقیقتاً ہر چیز پر قادر ہے، یہ وہ یقین ہے جس کے بعد ایک معمولی اور عام مسلمان دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ اور بڑے سے بڑے حاکم کے سامنے مرعوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے اللہ رب العالمین ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔